کی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس سفر لامکاں کا ذکر عقیدت و احترام کا سفر، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والی رات شب معراج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں محافل اور عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ معراج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے جو ہمیں نماز کی اہمیت، صبر اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا پیغام دیتی ہے۔ اس موقع پر جو شہر بھر کی مساجد ہیں انہیں مختلف روشنیوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مساجد کا نفلی عبادات کے لیے رخ کر رہی ہے۔ مساجد میں تلاوت قرآن مجید، ثنا خوانی، ملک و قوم کے لیے یہاں پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی کافی تسلی بخش دکھائی دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے جو سخت انتظامات ہیں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں اور شہریوں کی جانب سے بڑی تعداد میں جو تبرک ہے وہ بھی تقسیم کر کے یہاں پر جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دھندے قدم جمانا شروع کر دیے، لاہور اور میدانی علاقوں میں دھند بڑھنے لگی۔ حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ اور کوٹ مومن موٹر وے بند، شہریوں کو موٹر وے پر دن کے اوقات میں سفر کرنے کی ہدایات۔ دھند نے قدم جمانا شروع کر دیے، لاہور اور میدانی علاقوں میں دھند بڑھنے لگی۔ حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے انتظامیہ نے شہریوں کو موٹر وے پر دن کے اوقات میں سفر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب شہر میں سردی کا راج برقرار رہا۔ سرد ہوائیں چلنے کے باعث سردی کا احساس برقرار رہا۔ شہر کا درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئندہ دنوں میں موسم میں تبدیلی متوقع ہے۔ مختلف علاقوں میں آلودگی کی صورتحال تشویشناک رہی۔ چمن پارک میں آلودگی کی شرح 669، برکی روڈ پر 373 ریکارڈ کی گئی۔ کینٹ میں آلودگی کی شرح 271، عسکری 10 میں 249، اقبال ٹاؤن میں 225، DHA فیز 5 میں 227، ماڈل ٹاؤن میں 225 اور گلبرگ 2 میں 200 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فنڈ کہاں اڑائے گئے؟ بد انتظامی کا ہولناک نتیجہ، غیر ملکی امداد بند ہو گئی۔ ایڈز اور TB کنٹرول پروگرامز کی فوراً فنڈنگ رک گئی۔ امراض کی تشخیص کے ساتھ علاج ختم، لاکھوں زندگیاں خطرے میں آ گئیں۔ گلوبل فنڈ کی ناراضی کس نہج پر لے آئی؟ ایڈز اور TB کی متبادل فنڈنگ کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایڈز اور TB کنٹرول پروگرامز میں وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، مریضوں کا بوگس ڈیٹا بھی مرتب کرنے کی شکایات موصول ہوئیں۔ گلوبل فنڈ نے ایڈز اور TB کنٹرول پروگرام کو فنڈنگ بند کر دی۔ ایڈز اور TB کے مریضوں کا علاج معالجہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایڈز اور TB کنٹرول پروگرامز کی فوراً فنڈنگ بند ہونے سے نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایڈز اور TB کی متبادل فنڈنگ کے لیے بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ رائے کے مطابق محکمہ صحت کی افسر شاہی ایڈز اور TB کنٹرول پروگرامز کے بحران سے لاپرواہ دکھائی دیتی ہے۔ جون 2026 سے ایڈز اور TB کنٹرول پروگرام چلانا صوبائی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ LNG کنیکشن منصوبہ ہچکولے کھانے لگا، میٹیریل کی کمی نے گیس کنیکشن کا راستہ روک لیا۔ سوئی گیس کمپنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پیسے دے کر بھی گیس نہیں ملے گی۔ کمپنی نے ارجنٹ فیس اور سیکیورٹی لینا بند کر دی۔ ارجنٹ کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹس پر پابندی، لاکھوں گھریلو صارفین رل گئے۔ مٹیریل کی قلت راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ گھریلو صارفین کو LNG کنیکشن دینے کا منصوبہ ناکام ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ارجنٹ کیٹیگری پر صارفین کو ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا روک دیا۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے نومبر کے بعد صارفین کو کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جاری نہیں کیے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ارجنٹ فیس اور سیکیورٹی کے ڈیمانڈ نوٹسز روک لیے، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمپنی نے مٹیریل کی قلت کی وجہ سے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا روک رکھا ہے۔ پہلے سے جمع کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن نہیں دیے گئے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے گھریلو صارفین کو LNG کی بنیاد پر کنیکشن دینے کی منظوری دی تھی۔ منظوری ملنے پر صارفین کی بڑی تعداد نے کنیکشن کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ شہری علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالی، ٹریفک، عوامی تحفظ کے سنگین مسائل۔ پنجاب میں جامع اربن روڈز امپرومنٹ پروگرام شروع کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ پنجاب میں تیز اربنائزیشن اور بڑھتی ٹریفک کے باعث شہری سڑکیں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ گڑھوں، ناقص لین مارکنگ اور ناقص نکاسیاب سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پروگرامز کے لیے
फंड डिप्टी कमिश्नर्स को फराहम करने की तजवीज़। शहरी इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, सड़कों की अपग्रेडेशन की जाएगी, मयारी लैंड मार्किंग होगी, जदीद रोड साइनेज लगाए जाएंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनेंगे, सड़क के किनारों पर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। पंजाब में जामे अर्बन रोड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू होने की तजवीज सामने आ गई। पंजाब में तेज अर्बनाइजेशन और बढ़ती ट्रैफिक के बायस शहरी सड़कें शदीद दबाव का शिकार हैं। गढ़ों, नाकिस लैंड मार्किंग और नाकिस निकासी आप से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नए प्रोग्राम के तहत गढ़ों से पाक, महफूज और पायदार सड़कों की तामीर का मंसूबा शुरू होगा। प्रोग्राम में सड़कों की अपग्रेडेशन, मयारी लैंड मार्किंग और जदीद रोड साइनेज शामिल होंगे। हुकाम का कहना है कि सीवरेज और यूटिलिटी लाइंस के मसाइल तामीर से पहले हल करने पर जोर दिया जाएगा। प्रोग्राम के लिए फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को फराहम करने की तजवीज दी गई है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दायराकार वाज़ेह किया जाएगा। रावी के किनारे 275 एकड़ पर इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान नेस्पाक ने डिज़ाइन और प्लानिंग की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। हबील रेट मैनेजमेंट लिमिटेड और वेल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की। ज़मीन की फरोख्त की कीमत फी एकड़ 5 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। दरियाए रावी के किनारे 275 एकड़ पर इंटरटेनमेंट सिटी बनेगी। ओपन एमपी थिएटर्स तामीर होंगे, कॉन्सर्ट और एग्जीबिशन हॉल बनेगा। एक्वेरियम और अंडर वाटर जू भी बनाने की तजवीज है। तफरीह के साथ शॉपिंग मॉल, लेक फ्रंट कमर्शियल स्ट्रैप, कैफे और रेस्टोरेंट्स भी होंगे। प्लान फाइनल हो गया। नेस्पाक ने डिजाइन और प्लानिंग की तमाम तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। मंसूबे में थीम पार्क, वाटर पार्क, स्पोर्ट्स एरिना और जदीद तफरीही जोन शामिल हैं। जमीन की फरोख्त की कीमत फी एकड़ 5 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक 275 एकड़ की मजमूई मालियत 13 अरब 75 करोड़ रुपए होगी। सरमायाकारों को अदायगी की सहूलत हासिल होगी। रकम 4 साल में अदा की जाएगी। हुकाम के मुताबिक रूडा जमीन और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। प्राइवेट शोबा डिजाइन, तामीर, ऑपरेशन और सेल्स का जिम्मेदार होगा। रेवेन्यू मॉडल में सेल मॉडल और जॉइंट वेंचर मॉडल शामिल किए गए हैं। जॉइंट वेंचर की सूरत में रूडा का 20% हिस्सा होगा। मंसूबा लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीब रावी सिटी में होगी। सब्ज़ाज़ार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश, सार्फिन परेशान। गैस दस्तियाब न होने से खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। सख्त सर्दी में सुई गैस की अदम फराहमी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। खवातीन को घरेलू उमूर निपटाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में गैस की अदम दस्तियाबी ने जिंदगी जीरन बना दी। खाना पकाने के लिए मतवस्त तबका महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी खाना पकाने के मुकर्ररा औकात में भी गैस फराहम करने में नाकाम है। कहा गया था कि जी खाने के औकात में आपको गैस मिलेगी, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सुबह के टाइम गैस होती है, ना शाम के टाइम होती है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके नाश्ते वगैरह के लिए कोई गैस नहीं होती, और उसके लिए हमें ये LPG, ये सिलेंडर ये रखना पड़ रहा है। LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में डर भी लगता है कि ये सिलेंडर चूल्हा जलाते हुए। सब्जाजार, बंद रोड, संत नगर और कृष्ण नगर में सुई गैस की मुकम्मल बंदिश का सामना है। ग्रीन टाउन, गुलबर्ग टाउनशिप और जौहर टाउन में भी गैस गायब है। निश्तर कॉलोनी, योहानाबाद, चुंगी अमरसधु, काहना और दीगर इलाकों में भी सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। स्मोक तदारुक केस, हाई कोर्ट ने PHA को पार्क्स को कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। शहर के 2 पार्क मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल करने का हुक्म। PHA को पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से काबिल माहौलियाती कमीशन से रजू करने की हिदायत। दाता दरबार के करीब दरख्त काटते जाने पर माहौलियाती कमीशन को मामले का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 35 में से 30 बसों की वर्क्स सर्टिफिकेट हासिल कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए एक बाकायदा मॉनिटरिंग यूनिट होना चाहिए। वकील अजहर सदीक ने निशानदेही की कि दाता दरबार के करीब सड़क की तोसी के नाम पर एक दरख्त काटा गया। जैसे शाहिद करीम की मेंबर माहौलियाती कमीशन को मामले की छानबीन करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। वकील अजहर सदीक ने अदालत को आगाह किया कि MD पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर्स को DG बना दिया गया। जैसे शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं। वकील अजहर सदीक ने कहा कि PHA इदारे को चैलेंज करने का मंसूबा बना लिया है।
عدالت نے ریمارکس دیے کہ PHA کو صرف پارکس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں کمرشل سرگرمیوں کے لیے استعمال کرے۔ اگر اس حوالے سے عدالتی فیصلے ہیں تو عدالت میں پیش کیے جائیں۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز و دیگر افسران پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ واسا پنجاب وسیدہ لائنوں کی تعمیر انہوں کے ساتھ ساتھ نکارہ مشینری بھی بدلے گا۔ واساس کنیکشن سے پانی کی فراہمی نکاسیاب بہتر بنانے پر عملی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت واساس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید، ایم ڈی واسا غفران احمد اور دیگر واساس کے ایم ڈیز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام پریس کلب میں گلوبل CISO سمٹ اینڈ فیوچر لیڈرز ایوارڈ 2026 پاکستان ایڈیشن بارے پریس کانفرنس کی گئی۔ سائبر سیکیورٹی اور رجحان کی حامل ٹیکنالوجیز کے مستقبل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس کانفرنس میں صدر گلوبل CISO فورم ڈاکٹر ایڈرل اوزاکا کی شرکت۔ ITCN ایشیا اور ورلڈ CISO فورم کے ایڈوائزر سید عبدالقادر، ایونٹ ڈائریکٹر ITCN ایشیا عمیر نظام شریک ہوئے۔ مقررین نے بتایا کہ گلوبل CISO سمٹ اینڈ فیوچر لیڈرز ایوارڈز 2026 پاکستان ایڈیشن 18 جنوری کو ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ سید عبدالقادر کا کہنا تھا کہ سمٹ ITCN ایشیا کے زیر اہتمام اور گلوبل CISO فورم کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ عالمی ماہرین شرکت کریں گے۔ پاکستان میں اگر اتنے بڑے بڑے لیڈرز اور اتنے فیوچر لیڈرز کے بارے میں جب ان کو ایوارڈز ملیں گے، ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی، تو دنیا میں ہمیں کام کتنا ملے گا، دنیا میں ہمیں ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس کتنے ملیں گے، سائبر سیکیورٹی کے پروجیکٹس کتنے ملیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان SIFC کی سپورٹ، STCA کی سپورٹ سے پاکستان کا جو لوکل ایکو سسٹم ہے وہ کتنے بہترین طریقے سے مینیج ہوگا۔ صدر گلوبل CISO فورم ڈاکٹر ایڈرل اوزاکا نے کہا سمٹ میں 500 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سائبر سیکیورٹی اور IT ماہرین شرکت کریں گے۔ سائبر ریزیلینس، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ سیکیورٹی اور گورننس جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ The more we are attached to technology, the risks are getting higher, and if you don't act, if you don't learn, if you don't participate, you can be a victim very easily. We all work hard to save some money to build a future. One click can cost all your future. So please take it serious. منتظمین کے مطابق فیوچر لیڈرز ایوارڈز کے تحت IT اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ مقامی اور عالمی اداروں کی بڑی تعداد بطور پارٹنر ایونٹ کا حصہ بنے گی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبھو، سٹی 42۔ پنجاب آرٹ گیلری میں پلاک آرٹ اینڈ کلچر فورم کے زیر اہتمام پینٹنگ نمائش کے آخری روز 50 سے زائد فنکاروں کی شرکت، فن پارے پیش کیے گئے۔ شرکاء کی بڑی تعداد نے نمائش کا رخ کیا۔ پنجاب آرٹ گیلری میں پلاک اور آرٹ اینڈ کلچر فورم کے زیر اہتمام پینٹنگ نمائش، آخری روز 50 سے زائد فنکاروں کی شرکت، فن پارے پیش کیے گئے۔ ڈسکور پاکستان کے CEO ڈاکٹر کیسر رفیق نے نمائش میں خصوصی شرکت کی۔ آرٹ اینڈ کلچر فورم کے نمائندہ راؤ دلشاد اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ راؤ دلشاد نے کہا ہمارا مقصد فنکاروں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ ایسی نمائشیں فن اور ثقافت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہماری ایگزیبیشن جو ہے یہ کانسیپٹ انکوائری کے نام سے ہے اور اس میں مور دین 50 جو آرٹسٹ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کا کام ہے، جس میں پورٹریٹس بھی ہیں، جس میں لینڈسکیپس بھی ہیں، کنسیپچول کام ہے بہت زیادہ۔ فنکار کہتے ہیں نمائش میں اپنا کام پیش کرنے کا موقع ملا، شرکاء نے خوب حوصلہ افزائی کی۔ میرا کام یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے اور سب نے میرے کام کی بہت تعریف کی ہے، مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ سب کا کام بہت اچھا لگا ہوا ہے۔ میری پینٹنگ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے انسپوکن گروتھ۔ بیسیکلی یہ بتا رہی ہے کہ اس میں نے ایبسٹریکٹ ٹچ دیا ہے جو کہ ہماری لائف میں مشکلات مصیبتیں میں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد وہ اس سرکل سے ہم جب نکلتے ہیں تو ہم بلوم کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور نیو بگننگ کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سافٹ ٹچ دیتی ہے۔ میں نے اپنا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے پوئٹس پروین شاکر کو اور ان کے ایکسپریشنز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، ان کی اداسی کیپچر کرنے کی کوشش کری ہے میں نے اس پہ۔ جو میرا پینٹنگ کا ٹائٹل ہے اس ایگزیبیشن میں وہ ہے دی لاکڈ آر۔ میں نے اپنی پینٹنگ میں گیئرز کو یوز کیا اور اولڈ ڈورز کو یوز کیا۔ نمائش دیکھنے کے لیے فن سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی، فنکاروں کے کام کو بے حد سراہایا۔ عافیہ رضوان، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔